بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے لیے انتہائی معزز، واجب الاحترام، قابل قدر اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، عزیز طلباء اعزام، آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی ہماری یہ عظیم الشان تقریب کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑی اور سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کی تقریب ہے۔ مہمانوں کی آمد میں تھوڑی دیر ہے، چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حق جل مجدہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے جنوں اور انسانوں کی دنیا و آخرت کی بھلائی اس قرآن مقدس پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ قرآن مقدس یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے الفاظ جامع ہیں، مختصر الفاظ اور مختصر آیات کے باوجود قیامت تک آنے والے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں مسائل کا حل اس قرآن مقدس میں موجود ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو قرآن مقدس کے ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، بعض مسائل قرآن مقدس میں ایسے ہیں جو قرآن مقدس کے بظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے۔ اس کے لیے احادیث مبارکہ کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مہمانوں کی آمد تک میں ایک آدھ بات کروں گا۔ مہمان تشریف لا چکے، بس مختصر سی بات سے بات فرما لیں، کیونکہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کا یہ درس اب ہونے لگا ہے، اور میں نے عرض کیا قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن مقدس میں موجود ہے۔ بعض قرآن مقدس کے ظاہری الفاظ میں اور ظاہری الفاظ میں جو مسائل نہیں ہیں ان کے لیے قرآن میں اصول ہیں، اگر پھر بھی وہ مسائل حل نہ ہوں، ان مسائل کی تشریح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں جو صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہیں۔ آج بعض لوگ ایسے بھی اس دنیا میں بدبخت قسم کے موجود ہیں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت نہیں مانتے، اور قرآن مقدس کو آڑ بنا کر وہ اپنے اس مذموم عقیدے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس میں غلط قسم کی تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی دیکھو، جب قرآن مقدس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، قیامت تک آنے والے مسائل جب قرآن مقدس میں آ گئے، ہمیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں۔ جب حدیث رسول کی ضرورت نہیں، تم احادیث کی بات کیوں کرتے ہو؟ تم مدارس میں صحاح ستہ کیوں پڑھاتے ہو؟ احادیث کی دیگر کتابیں کیوں پڑھاتے ہو؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر تمام مسائل کا حل قرآن مقدس میں موجود ہے
ہم پوچھتے ہیں قرآن مقدس میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے، اس کا رکوع کہاں ہے، اس کا سجدہ کہاں ہے، اس کی رکعتیں کہاں ہے؟ قرآن مقدس میں پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے، اوقات میں ابتدائی وقت کہاں ہے، انتہائی وقت کہاں ہے؟ ہمیں قرآن سے بتاؤ۔ اگر قرآن سے نہیں ملتا تو بات سمجھ میں آ گئی، قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہتے ہو حدیث کی ضرورت نہیں، سارے مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، ہم پوچھتے ہیں قرآن مقدس میں روزے کا ذکر ہے کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب سحری کس وقت سے لے کر کس وقت تک ہے؟ روزے کا وقت کون سا ہے؟ افطاری کا وقت کون سا ہے؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ دکھاؤ ہمیں قرآن مقدس میں۔ اگر یہ تمام مسائل قرآن مقدس میں ظاہراً موجود نہیں ہیں تو ماننا پڑے گا ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں جہاد کا حکم بتاؤ، آپ قرآن مقدس کی آیت پڑھیں، ہم جہاد کے احکامات کی تفصیل پوچھیں گے۔ ہم اگر آپ سے سوال کریں حج کے بارے میں بتاؤ، آپ قرآن مقدس کی آیت پڑھیں، ہم تفصیل پوچھیں گے۔ حج کب فرض ہوتا ہے، حج کب واجب ہے، حج کب مستحب ہے؟ جب ان تمام مسائل کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، مسائل کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، تو ہم حدیث کو حجت مانتے ہیں، ہم حدیث کو صحیح مانتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارا محض ایک ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نظریہ ہے، نہیں، میرے رب نے بتا دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن مقدس الحمد سے لے کر والناس تک یہ الفاظ خدا ہیں، ساتھ مراد خدا ہے، بعین ہی اسی طرح احادیث مبارکہ بھی مراد خدا ضرور ہے، اگرچہ الفاظ نبی کے ہیں۔ تو جس طرح قرآن مقدس پر حق ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ پر حق ہے۔ قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے۔ قرآن پر ایمان لانا ضروری، حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کا انکار کفر و ضلالت ہے، حدیث کا انکار بھی کفر و ضلالت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم قرآن مقدس کی طرح احادیث مبارکہ کو بھی ہمیں سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔